अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक विद कामरान यूसुफ। दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके पाकिस्तान की सियासत पर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल और जमहूरियत पर गहरे असरात मुरतब होंगे। जी हाँ, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जो डेवलपमेंट है कि अब अफवाज पाकिस्तान का और ख़ास करके आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा का जो मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च करने वाले हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत को हटाने के हवाले से अहम मौक़िफ़ सामने आया। दो टोक और सख्त पैगाम इमरान खान साहब को दे दिया गया। और दूसरा, जो फ़ौज के ऊपर हमेशा से इल्ज़ामात लगते हैं और उसमें हकीकत भी है कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है और फ़ौज की वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं पनप पाई, उस हवाले से जाते जाते आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अहम फ़ैसला किया है कि फ़ौज को किस तरीके से सियासत से अलग रखना है, और अगर उस फ़ैसले पर अमल दरामद होता है तो यकीनी तौर पर उसके पाकिस्तान पर बहुत दूररस असरात मुरतब होंगे। जो अहम डेवलपमेंट आज हुई कि आपको पता है कि इस वक्त इस्लामाबाद, अगर आप जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, अगर आप इस्लामाबाद में जाएं और ख़ास करके जो रेड ज़ोन का एरिया है, जगह जगह वहाँ पर आपको कंटेनर्स नज़र आएंगे, खंदकें खुदी हुई नज़र आएंगी। और जो सारा ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ये इसलिए किया जा रहा है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत एंटिसिपेट कर रही है, उनको ख़दशा है कि इमरान खान साहब किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की कॉल दे सकते हैं और इस्लामाबाद की तरफ वो हल्ला बोल सकते हैं। और ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। हुकूमत की तरफ से पहले ही ये बयानात सामने आ चुके हैं कि अगर इमरान खान साहब कोई इस तरह की हरकत करेंगे तो उनको सियासी और कानूनी तौर पर कुचल दिया जाएगा। अब इस तनाजुर में ज़ाहिर है कि इसमें जो सिक्योरिटी सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो उसमें हुकूमत के पास ऑप्शन है कि वो फ़ौज को तलब कर सकती है, और फ़ौज इस सारे मामले में किस तरीके से रिएक्ट करेगी, इस हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। अहम बयान जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा का सामने आया है। आज उन्होंने PMA काकूल में पासिंग आउट परेड की एक तकरीब में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने कैडेट से खिताब भी किया। अनलाइक अदर जो इस तरह की तकरीबात होती हैं या इवेंट्स होते हैं, इसके अंदर बराह रास्त उनके इस खिताब को दिखाया गया। इसमें उन्होंने बहुत सी जो यूजुअल एक तो बातें होती हैं वो की, लेकिन जो मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है और ख़ास करके जो एक सियासी डेडलॉक है, एक तनाव है, एक लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब की तरफ से होने जा रहा है, उस तनाजुर में उन्होंने बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। और ख़ास करके जो इमरान खान साहब इतने अरसे से इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनको एक बैरूनी साजिश के ज़रिए हटाया गया और उसमें जो लोकल हैंडलर्स थे वो भी उनमें शामिल थे, और जो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ थे यानी कि जो अफ़वाज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने उनके बकौल मुबैना तौर पर ये जो बैरूनी साजिश थी उसको रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया। तो इस क्वेश्चन को भी आज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एड्रेस किया। लेकिन सबसे अहम इस तनाजुर में कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जिसकी यकीनी तौर पर आगे चल के तशरीह करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताएं कि उन्होंने कहा क्या, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, जो बड़ा वाज़ेह है कि ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा एक वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि ऑलवेज रिमेन अलर्ट एंड प्रिपेयर टू रिस्पॉन्ड टू एंड डिफीट ऑल इंट्रीग्स एंड कॉन्स्पिरेसीज हैश्ड अगेंस्ट आवर कंट्री विद आयरन फिस्ट। द मैसेज इज़ क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये हिस्सा है उनकी स्टेटमेंट का। द मैसेज इज़ क्लियर, द आर्म्ड फोर्सेज विद द सपोर्ट ऑफ आवर सिटीजन्स विल नेवर अलाउ एनी कंट्री, ग्रुप और फोर्स टू पोलिटिकली और इकनॉमिकली डिस्टेबलाइज पाकिस्तान। इस फ़िक्रे पे अगर आप गौर करें कि एक तो वो अपने कैडेट्स को ज़ाहिर है कि एड्रेस कर रहे थे, उनसे ये कह रहे थे कि आपको हम वक्त तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होती है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी होती है, तो आपने उसको बेशक अपनी जान भी देने पड़े उस पर खेल कर ऐसी सारी कॉन्स्पिरेसीज़ को डिफ़ीट करना है। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक वाज़ेह पैगाम, वो किसको पैगाम दे रहे हैं, ज़ाहिर है कि एक किसी मुल्क को कह रहे हैं इजाज़त नहीं देंगे, किसी ग्रुप को इजाज़त नहीं देंगे और किसी जत्थे को इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान के अंदर वो सियासी और जो मुआशी इस अदम इस्तेहकाम है वो पैदा करे। अब ये जो उनका हिस्सा है स्टेटमेंट का, ये बहुत वाज़ेह पैगाम है इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है और जो सियासी सूरत हाल है हमारे सामने है,
سیاسی طور پر تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ گورنمنٹ موجود ہے، لیکن جو اکنامکلی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ہم دیوالیہ ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ IMF کا پروگرام بحال ہوا جس کے نتیجے میں کچھ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر ہوئی، لیکن جتنے بڑے چیلنجز اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، اور اگر ایسی صورت میں کوئی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے، مثلا عمران خان صاحب لانگ مارچ کرنے آتے ہیں اسلام آباد کے اندر اور ایک تصادم کی سی صورتحال ہوتی ہے، تو یقینی طور پر اس سے نہ صرف سیاسی عدم استحکام آئے گا بلکہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بھی ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی۔ اور یہاں پر بڑا واضح موقف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لیا ہے کہ افواج پاکستان کسی بھی اس طرح کی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے، بلکہ کسی بھی اس طرح کی جو حرکت ہے وہ پاکستان میں ہونے نہیں دیں گے جس سے پاکستان کو معاشی طور پر اور پاکستان کو سیاسی طور پر پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جائے۔ کسی گروپ کا یا اس کا نام نہیں لیا، لیکن جب وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ کسی گروپ کو یہ اجازت نہیں دی جائے گی، تو یہ بڑا واضح ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تحریک انصاف اور ان کے سپورٹرز کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت اس طرح کی کوئی بھی لانگ مارچ، کوئی بھی اس طرح کا جو سیاسی عمل یا کوئی بھی ایکشن آن پارٹ آف تحریک انصاف ہے اس کو وہ نہیں مانیں گے۔ اور یہ بہت میرے خیال میں سگنیفیکنٹ بات ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو موجودہ جو فوج کی قیادت ہے وہ فلی بیک کر رہی ہے جو یہ گورنمنٹ ہے، اور اگر لانگ مارچ ہوتا بھی ہے تو لگتا یہی ہے کہ جو افواج پاکستان ہیں وہ پوری طرح سے ان کو سپورٹ کریں گے۔ اور دوسرا جو اس کا پہلو ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جب سے اقتدار سے الگ ہوئے ہیں، ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بیرونی سازش کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، امریکہ اس میں ملوث ہے، اور دوسرا لوکل ہینڈلرز کی بھی بات کرتے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کہ جو نئی آڈیو لیکس آئی ہیں کہ کیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے بقول اس کانسپریسی میں ملوث ہیں ان کو غدار قرار دیا جائے، میر جعفر قرار دیا جائے، تاکہ یہ لوگ برانڈ ہو جائیں، یہ سٹگمیٹائز ہو جائیں، لوگ یہ پبلک میں جا نہ سکیں۔ اور اس حوالے سے بھی جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ڈائریکٹ تو بات نہیں کی، لیکن انہوں نے انڈائریکٹلی یہ ضرور جو اپنے کیڈٹس ہیں اور جو رینک اینڈ فائل کے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ براہ راست ان کا یہ خطاب جا رہا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈونٹ گیٹ ڈسٹریکٹڈ بائی فیک نیوز اینڈ پولیٹیکل رینگلنگ ان دا کنٹری۔ اب یہ جو حوالہ دے رہے ہیں وہ اپنے کیڈٹس کو اور اپنے رینک اینڈ فائل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو جھوٹی اور من گھڑت خبریں ہیں اور اس وقت سیاسی جو ماحول اور جو سیاسی بیان بازی چل رہی ہے اس پر جو افواج پاکستان کے سپاہی ہیں یا آفیسرز ہیں ان کو کان نہیں دھرنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا، یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ من گھڑت اور بنیادی طور پر صرف افواہ ہے اور اس پر ان کو توجہ نہیں دینی چاہیے۔ دوسرا اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو فوج کے اندر سے بھی اور ایک سمپتی ہے جو افواج پاکستان کی فیملیز ہیں یا باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتے ہیں، تو جو آرمی چیف کا یہ بیان ہے بیسیکلی اس کو بھی ڈسپیل کرنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں اور ایسی افواہوں پہ کان نہ دھریں۔ اور اب جو سب سے امپورٹنٹ بات جو آغاز میں نے آپ سے کہا تھا کہ فوج کے اوپر الزام لگتا رہا ہے، اس میں حقیقت بھی ہے، ظاہر ہے اس ملک میں مارشل لاء بھی لگے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سیاست کرتی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کرتی ہے۔ آرمی چیف امریکہ کے دورے پر بھی تھے تو انہوں نے بھی وہاں پر جو ایک غیر رسمی طور پر انٹریکشن کیا وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ، تو اس میں بھی انہوں نے واضح کیا کہ فوج یہ فیصلہ کر چکی ہے وہ سیاست سے الگ رہے گی اور آئندہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں بھی وہ اس اپنے فیصلے پر عمل پیرا رہیں گے۔ اب جو سگنیفیکنٹ جو پالیسی سٹیٹمنٹ جو لیا ہے اور جو اہم فیصلہ میرے خیال میں بڑا واضح ہے کہ جو آرمی چیف ہیں کہ وہ فوج کو سیاست میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو انہوں نے جو اپنی تقریر میں کہا، میں یہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں، وہ جو کیڈٹ سے خطاب کر رہے تھے کہ ریسپیکٹ دا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز اینڈ بی آلویز ریڈی ٹو ڈیفینڈ the territorial integrity, sovereignty and the Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life۔ بہت significant statement ہے، دوبارہ اس کو دیکھیں کہ respect the democratic institutions, be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and the Constitution
آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ود یور لائف۔ یہ بہت واضح پیغام وہ دے رہے ہیں کیڈیٹس کو، جو نئے آفیسرز ہیں جو جوائن کریں گے جو آرمی، کہ آپ جو آئین پاکستان ہے اور جو پاکستان کے جمہوری ادارے ہیں ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، اور اگر آپ کو آئین پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو اس سے بھی نہ کترائیں۔ تو یہ اگین میرے خیال میں اس سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی آرمی چیف نے اتنا واضح پیغام اپنے جو سبارڈینیٹس کو یا جو اپنے انسٹیٹیوشن کو اس طریقے سے دیا ہو۔ تو یہ بہت واضح پیغام دے رہے ہیں کہ آرمڈ فورسز کو کہ آپ ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رسپیکٹ کریں اور آئین پاکستان کا دفاع کریں۔ اس سے ایک اور چیز بھی واضح ہوتی ہے کہ جو اس وقت ملک میں سیاسی کشیدگی ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے۔ آپ کئی یہ تبصرے بھی سن رہے ہوں گے کہ جس میں یہ اس پاسبلٹی کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا رہا کہ اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے، اگر عمران خان صاحب اسلام آباد میں لانگ مارچ لے کے آتے ہیں اور اس کا کوئی پولیٹیکل وے آؤٹ نہیں نکلتا، تو خدا نہ خواستہ پاکستان میں جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی اور مارشل لاء کا بھی خدشہ ہے۔ لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس بیان سے واضح ہے کہ حالات سیاسی طور پر کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، لگتا نہیں ہے کہ اب مارشل لاء کی ایک تو ایپیٹائٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس میں یہ واضح موقف اختیار کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ موقف آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ہی ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جمہوریت سے جڑا ہوا ہے، اور یہ وہ دور اب ختم ہو گیا ہے جب اس ملک میں مارشل لاء لگا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں ایسی افواہیں ابھی بھی گردش کر رہی ہیں کہ شاید اگر پولیٹیکل ڈیڈ لاک یہ سارا حل نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ فوج کو مجبوری کی وجہ سے انٹروین کرنا پڑے۔ لیکن جو آرمی چیف کا یہ جو آج کا بیان ہے یہ بہت واضح ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں یا فوج پاکستان ہے وہ کسی بھی طرح کی اس طرح کی کارروائی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔